بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو اظہار عقیدت پیش کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کے لیے ہم اس بیان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی پسند اور ذوق کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ آج ہم اس کا 12واں ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کے پسندیدگی کی دلیل ہے۔ روایت ہے واللہ علم کہ ایک روز آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے کہ آواز آئی، اے معین الدین، تو نے ہماری خوشنودی حاصل کر لی اور ہم نے تجھ کو قبول کیا۔ جو کچھ تیری خواہش ہو بیان کر، ہم عنایت کریں گے۔ خواجہ غریب نواز نے عرض کی کہ الہی، مریدان مرید معین الدین کو قیامت تک اس سلسلہ میں ہوں، بخش دے۔ آواز آئی، ہم نے بخشا سب کو جو تیرے خاندان میں ہوگا، وہ بلا حساب جنت کو جائے گا۔ آپ کے مطبخ میں اس قدر کھانا پکتا تھا کہ شہر کے تمام غربا مساکین سیر ہو کر کھاتے تھے، اور ہمیشہ یہ دستور تھا کہ خادم حاضر ہوتا اور عرض کرتا کہ لنگر کے واسطے خرچ مرحمت ہو۔ حضرت گوشہ مصلی اٹھا کر فرماتے کہ جس قدر آج ضرورت ہو لے لے۔ وہ خادم اسی قدر لے لیتا اور صرف کرتا۔ روایت ہے کہ 7 شخص شامی جو ریاضت میں کمال حاصل کی، مگر آتش پرستی ان کا شیوا تھا، اور ریاضت یہاں تک تھی کہ بعد 6 مہینے کے لقمہ کھاتے اور مخلوق از بس متقد تھے اور ان کو دیوتا تصور کرتے تھے۔ اتنی عقیدت لوگوں کی ان کے ساتھ تھی کہ ان ساتوں کو یہ لوگ دیوتا سمجھتے تھے۔ ایک روز وہ ساتوں حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کو آئے۔ جس وقت انہیں آپ کا چہرہ مبارک نظر آیا، ساتوں کے بدن پر لرزہ آ گیا اور منہ زرد ہو گئے، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز کے قریب جانا مشکل ہو گیا۔ آخر قدم چومے اور ساتوں قدموں پر گر پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ اے نادانو، تم آتش پرستی کرتے ہو۔ کیوں؟ اور خدا کو کیوں نہیں پوچھتے کہ اپنی مقصد کو پہنچو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، ہم کو دوزخ کا بہت خوف ہے، اسی واسطے ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، آگ کی کیا مجال ہے کہ بلا حکم اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی کر سکے۔ شامیوں نے کہا کہ یا حضرت، آپ جو خدا کی بندگی کرتے ہیں تو آپ کو کیا آگ نہیں جلائے گی؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، معین کی جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ یہ فرما کر اپنے نعلین مبارک کو، جس کے سامنے تاج سکندر اور کسریٰ بھی بے معنی تھی، اپنے نعلین مبارک کو آگ میں ڈال دی
حکم خدا سے نالین گرم تک بھی نہ ہوئی، اور ایک آواز غیب سے آئی جسے سب حاضرین نے سنی کہ آگ کی کیا مجال ہے کہ ہمارے دوست کی نالین جلا سکے۔ ان شامیوں نے جو یہ کرامت دیکھی سچے دل سے ایمان لائے اور حضرت کی خدمت میں رہنے لگے اور چند دنوں میں کامل ہو گئے۔ روایت ہے کہ جو کافر آپ کا روئے مبارک دیکھتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ چنانچہ بغداد میں کوئی کافر آپ کی برکت سے باقی نہ رہا کہ مسلمان نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا مرید مستحق فقر کا اس وقت ہو کہ عالم فانی میں باقی رہے، اور مرید ثابت اس وقت ہوتا ہے کہ 20 برس تک کوئی گناہ اس کا کرام کاتبین نے نہ لکھا ہو۔ اور ارشاد فرمایا کہ حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور عارف اپنے دل میں گرد عرش کے حجاب عظمت کا طواف کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس وقت دوزخ عرصہ محشر میں آوے گی تو تمام عرصہ قیامت جلنے لگے گا۔ اس کے بچاؤ کے واسطے وہ بندگی خداوند تعالی جل شانہ کی کرنی چاہیے کہ بہتر اس سے کوئی اطاعت نہ ہو، اور وہ طاعت یہ ہے درماندگان کی فریاد سننا، عاجزوں اور بیچاروں کی حاجت روائی کرنا، اور بھوکوں کو کھلانا اور پیاسوں کو پلانا۔ اور جو کوئی یہ خصلت اختیار کرے حق تعالی اس کو دوست رکھے گا۔ غوث العظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو پہلی مرتبہ میں حضرت پیران پیر دستگیر نے خواجہ غریب نواز کے حق میں دعا کی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ شخص مقتدائے مشائخ اور اولیاء کبار سے ہوگا کہ بہت فیض سے منزل قرب الہی کو پہنچیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی ایک بلند پایا بزرگ ہیں، ان کی بزرگی کا کیا کہنا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ دریا پایاب نہیں تھا اور آس پاس کوئی کشتی بھی نہیں تھا۔ ان کے پیر و مرشد نے کہا آنکھیں بند کر لو۔ خواجہ غریب نواز نے تعمیل کی۔ کچھ دیر کے بعد ان کے پیر و مرشد نے کہا اب آنکھیں کھول دو۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھول دیں تو دیکھا دونوں دریا کے پار دوسرے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو ان کے پیر و مرشد نے فرمایا یہ 5 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت ہے۔
ہمارے خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کا ایک واقعہ اور بیان کرتے ہیں کہ ایک خادم ان کے پیر و مرشد کا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو خواجہ غریب نواز بھی اس کے جنازے کے ساتھ گئے۔ لوگ دفن کرنے کے بعد واپس آ گئے، مگر خواجہ غریب نواز وہیں ٹھہر گئے۔ انہیں پتہ چلا کہ فرشتوں نے ان کے مرشد کے خادم کو عذاب دینا شروع کر دیا۔ تو ایسے ہی وقت میں ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور ان فرشتوں سے عذاب کو روکنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ ان کا مرید تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے انہیں یہ خبر پہنچائی کہ اسے آپ کی مخالفت کی وجہ سے ہی یہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، کچھ بھی ہو اس سے میرا تعلق تو ہے، اگر یہ میرے دامن سے جڑا ہوا شخص پر عذاب ہو تو یہ سوچ کر مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کو سن کر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور انہیں اس عذاب سے، اس اذیت سے چھٹکارا دے دیا۔ ایک واقعہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کا ایک خادم ایک شکایت لے کر آیا اپنے پڑوسی کے خلاف۔ اس نے کہا کہ ہمارے پڑوسی نے اپنا مکان اتنا زیادہ اونچا کر لیا ہے کہ ہمارے گھر کی بے پردگی ہو رہی ہے۔ ہم نے اسے منع کیا، منع کرنے کے باوجود بھی اس نے ایسا کیا ہے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے خادم سے، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ تمہارا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تم میرے خادموں میں سے ہو۔ ان کے خادم نے کہا کہ وہ اچھی طرح آگاہ ہے اس رشتے سے۔ پھر آپ نے فرمایا، حیرت تو اس بات پر ہے کہ وہ چھت سے نیچے گرا کیوں نہیں اور ٹوٹی کیوں نہیں اس کی گردن؟ ایسا ہوا کچھ دیر کے بعد ہی وہ شخص اپنے چھت سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ تو محبان خواجہ غریب نواز، آج کے لیے اتنا، اور آپ کو اگر یہ پسند آیا ہو، آگے اس سلسلے کو آپ لوگ سننا چاہیں تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔